تو آج میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ویسے تو میں ویڈیو آج باہر بنانا چاہ رہی تھی، لیکن کیونکہ بارش کافی زیادہ شروع ہو گئی تھی تو مجبوراً مجھے گھر آنا پڑا، تو اب میں یہاں پہ آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، میں بہت زیادہ حساس ہوتی تھی اور بہت زیادہ ایموشنل بھی۔ جتنی حساس اتنی ایموشنل۔ ہمیشہ میں خود سے پہلے دوسرے کا سوچتی تھی، ہمیشہ۔ میں آپ کو اپنی حساسیت کا اور دوسروں کے بارے میں سوچنے کا یہاں سے بتاتی ہوں کہ فرض کریں کہ اگر میرے پاس 1000 روپیز ہے، ٹھیک ہے، اور کسی نے مجھے کہہ دیا کہ میرا برگر کھانے کا دل ہے اور مجھے 103 بخار، سپوز کریں، تو میں کیا کرتی تھی کہ اس کو دے دیتی تھی کہ یار اس کی خواہش پوری ہو جائے، وہ برگر کھا لے۔ یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں ہاسپٹل جاؤں، مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں مر بھی سکتی ہوں۔ یہ میں آپ کو اپنے ایموشنل ہونے کا ایک لیول بتا رہی ہوں اور دوسروں کے بارے میں سوچنے کا ایک لیول بتا رہی ہوں کہ کس حد تک میں دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ اگر کسی نے مجھ سے پیسے مانگ لیے تو میں اس ڈر سے، ایون میرے پاس بے شک نہیں ہوں گے، لیکن میں اس ڈر سے ان کو نہ نہیں بولتی تھی کہ کہیں میں ان کو کھو نہ دوں، کہیں ان کو میری بات بری نہ لگ جائے، کہیں وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اور میری غلطی نہیں بھی ہوتی تھی، مجھے پتہ بھی ہوتا تھا کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن میں کیا کرتی تھی، سوری بول دیتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ میں دوسرے انسان کو کھو نہ دوں، دوسرے انسان مجھ سے جڑے رہے۔ اگر وہ مجھ سے دور چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ مطلب ایک چیز میرے دماغ میں ہوتی تھی اور میں ہمیشہ خود سے پہلے دوسرے کو پریورٹی دیتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کسی جگہ پہ میں ایموشنل ہو جاتی تھی، کسی جگہ پہ مجھے مطلب اپنے پیار کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور کسی جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تھوڑے بیوقوف بھی ہوتے ہو۔ جو ایموشنل انسان ہوتا ہے نا، میں اس کو غلط نہیں کہتی کیونکہ میں خود ایموشنل انسان ہوں، لیکن میں کہتی ہوں وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی چیز بھی جو اپنی مقدار سے زیادہ ہو جائے، چاہے وہ پیار ہو، محبت ہو یا اچھا پن ہو، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، چاہے وہ ایک اچھائی ہی کیوں نہ لمٹ سے زیادہ ہو جائے۔ اور ہمیشہ دوسرے کو جوڑے رکھنے کی کوشش کی۔ دوسروں کے جوڑنے کے چکروں میں نے خود کو توڑ لیا، اپنی ذات کو توڑ لیا۔ اور جب مجھے اس چیز کا ریئلائز ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایموشنل ہیلتھ بہت ڈیمیج ہو چکی تھی۔ ایون دو میں اوور تھنکنگ کرنا شروع ہو گئی تھی، بہت زیادہ اوور تھنک کرتی تھی، اوور تھنکنگ مجھے بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے میں ہلکا ہلکا جو ہے نا، مجھے ڈیلی لگتا کہ میرا جسم تھکا ہوا ہے، جیسے بندہ اپنے آپ کو بیمار بیمار محسوس کرتا ہے، میں نے ایسا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اور جب مجھے ان لوگوں کی ضرورت پڑی جن لوگوں کو میں نے فرسٹ پریورٹی پہ رکھا ہوا تھا اور خود کو لاسٹ پہ، تو مجھے پتہ چلا میں تو ان کی لاسٹ پریورٹی میں بھی نہیں آتی۔ جو لاسٹ پریورٹی کا میرے خیال میں جو لاسٹ ورڈ ہوگا نا، جو لاسٹ نام ہوگا، میں وہاں پہ بھی نہیں آتی تھی، میں اس میں تھی ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں لاسٹ پہ آتی تھی، میں کہوں گی کہ میں تھی ہی نہیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں نے کتنا غلط کیا۔ میں نے دوسروں کو جوڑنے کے لیے خود کو توڑ لیا، اپنی ذات کو توڑ لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے، ٹوٹی ہوئی چیز کبھی دوبارہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ اس کو جوڑ سکتے ہو، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچیں کہ اگر ایک کپ ہے یا ایک گلاس ہے اور اس کا کوئی تھوڑا سا حصہ سم ٹائم اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ اس کو اوپر لگا کے اوپر جو جس چیز سے آپ جوڑ سکتے ہو، اسکاچ ٹیپ یا واٹ ایور، کسی بھی چیز سے آپ اس کو جوڑ دو، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ذرا سا ہلے گا بھی نا، تو سب سے پہلے اس کا وہی ایریا نیچے گرے گا جو حساس ہو چکا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طرح سے انسان بے شک بولے کہ میں بعد میں ٹھیک ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، جو انسان ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھے ان لوگوں کی ضرورت پڑی تو وہ مجھے بہت کوسوں دور نظر آئے خود سے۔ جن لوگوں کو میں نے فرسٹ پریورٹی رکھا ہوا تھا، کبھی خود کو ویلیو تک نہیں کیا، وہ لوگ مجھے اتنے دور نظر آئے کہ وہ میری ہیلپ کے لیے موجود ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے میں اتنی حساس تھی کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، جن کو میں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا، انہوں نے مجھے ایموشنل پھول، اور کسی نے کہا کہ یہ بہت زیادہ حساس ہے، سینسیٹیو ہے، لیکن کوئی انسان سمجھنے والا نہیں تھا۔ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے اپنے ساتھ کتنا غلط کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے خود کو بدلا۔ میں بہت روئی، ظاہر ہے میں بہت ہرٹ بھی ہوئی۔ میری جگہ کوئی بھی انسان اس سے گزرا ہوگا تو وہ بہت ہرٹ ہوا ہوگا، کیونکہ حساس انسان ایموشنل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ خود سے پہلے دوسروں کو سوچتا ہے۔ میں بھی بہت ہرٹ ہوئی تھی، بہت روئی تھی، لیکن پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب سب سے پہلے میری ذات، باقی سب کچھ بعد میں۔ دیکھیں، آپ اکیلے آئے ہو، اکیلے جاؤ گے، دنیا میں اکیلے آئے ہو۔
اگر آپ مر جاتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، میں جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہتے، قبر میں جاتے ہو تو بھی آپ اکیلے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے حساب دینا ہے اپنے اعمال کا جو آپ نے دنیا میں کیے ہیں، وہ بھی آپ نے اکیلے دینے ہیں، کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو پھر کیوں ہم دوسروں کے اوپر اتنا ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم اپنی ذات کو اتنا نگلیکٹ کر دیتے ہیں دوسروں کے لیے؟ تو سب سے پہلے ہمدردی کی ذات آپ کی اپنی ہے۔ میں اسی لیے ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اپنا خیال آپ خود رکھیں، اگر آپ خود نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ ایک بچہ بھی روتا ہے نا تو اس کی ماں اس کو دودھ دیتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کو کیا ضرورت ہے۔ دوسرا انسان آپ کے ساتھ ہمدردی تو کر سکتا ہے، آپ کے درد کو نہیں لے سکتا، آپ کے درد کو تھوڑا سا کم ضرور کر سکتا ہے، لیکن آپ کا درد آپ کا ہی درد ہے۔ وہ بولتے ہیں نا، تیرا درد تیرا ہی درد ہے، تیرا درد تیرا ہی درد ہے، پھر تو اسے سنا یا تو اسے سنا۔ تو جو آپ کا درد ہے وہ آپ نے ہی جھیلنا ہے، جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے۔ دوسرا کوئی بھی انسان وہ تو آپ کو جج کرے گا۔ اگر آپ کسی کو اپنی تکلیف بتاؤ گے تو وہ سوچے گا کہ یار یہ تو پاگل ہے، اس کو نہیں پتہ کہ وہ آپ ایموشنلی کس ٹراما سے گزر رہے ہو۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات ہے۔ میں ایون آپ کو بتاؤں، میں آج بھی وہ بات یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ شاید مطلب میں اپنی لائف کی ہر تکلیف کے بعد بھول گئی ہوں، لیکن وہ کبھی نہیں بھول سکی۔ میں نے اسی لیے اس پہ شارٹ بھی بنایا تھا کہ کبھی بھی کسی انسان کے لیے ایسے ورڈز مت یوز کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو آپ کے ورڈز بہت برے لگے ہوں، چاہے وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے ان ساری تکلیفوں کو بس ایک لڑکے اور لڑکی کے ساتھ منسلک کر دیا، نہیں، وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو سکتے ہیں، کوئی بھی انسان آپ کے لیے ایسے ورڈز بول سکتا ہے۔ میں نے ایک ورڈ سنا تھا کہ آپ تو پاگل ہو، تو یہ جو پاگل کا ورڈ تھا نا، اس نے مجھے اتنا ہرٹ کیا کہ کوئی انسان کسی کو پاگل کہتا تھا تو مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ اگر یہ ورڈ میں نے ٹی وی پہ بھی سن لیا، کسی نے کسی کو پاگل کہا، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اور میں بہت روئی بھی تھی اس چیز پہ نا، میں نے بہت تکلیف بھی محسوس کی تھی۔ لیکن پھر میں نے بہت خود کو مضبوط کیا، خود کو یہ چیز سمجھائی کہ لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، آپ جو ہو وہ آپ کی ذات ہے، آپ جو ہو وہ آپ کی ذات ہے۔ دوسرے کے جج کرنے سے آپ ویسے نہیں بن جاتے۔ پتہ ہے لوگ آپ کو جج کرتے ہیں اپنے نظریات کے حساب سے، جیسے وہ ہوتے ہیں ان کو دوسرا انسان بھی ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر ایک انسان صرف مفاد کے لیے کسی سے بات کرتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ بات بھی کرے گا تو وہ سوچے گا یقیناً اس کا مجھ سے مفاد ہے، کیونکہ آپ خود ایسے ہو، اس لیے آپ کو دوسرا انسان بھی ویسا ہی لگ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ تو جب میں نے ان ساری باتوں کو ریئلائز کیا، میں نے ان باتوں کو سمجھا، تب میں نے خود کو بہت بدلا۔ میں نے نفسیات کے بارے میں بکس پڑھی، میں نے ریسرچنگ کی۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتی ہوں تو اس پہ بہت سے عوامل ہوتے ہیں، بہت سے عوامل ہوتے ہیں، جیسے کہ میری آبزرویشن ہے، میں بہت ڈیپ تھنکر ہوں، ٹھیک ہے، ڈیپ آبزرور ہوں میں۔ میری آبزرویشن ہے، جو میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، اپنے ریلیشن جو ریلیٹیوز جو ہیں ان کو، جو مطلب جن جن لوگوں کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہے، یا جس کو بھی میں جانتی ہوں، میری بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا کزنز ہیں، میں جاتی ہوں کہیں بھی کسی گیدرنگ میں تو میں دیکھتی ہوں، آبزرو کرتی ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کافی اس پہ ریسرچ کیا، میں نے اس کے بارے میں ویڈیوز دیکھیں، بکس پڑھیں، ٹھیک ہے، نفسیات پہ پھر میں نے بڑا وہ کیا کہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میں بڑی ڈپریس تھی اور مجھے اس وقت جو سمجھ آیا میں نے وہ کیا۔ اور اسی لیے جب میں ایک ویڈیو بناتی ہوں تو اس میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو سمجھا کریں۔ میں جب ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں، جو چیزیں، جو تکلیفیں ہم لوگ کاٹ چکے ہوتے ہیں، آپ لوگ وہ تکلیف نہ کاٹیں، آپ پہلے سے ہی ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ اگر کوئی بھی انسان آپ کے بارے میں غلط ورڈ بولتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ انسان اپنی سائیکالوجی کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق آپ کو ڈسٹرائی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ذات ایسی ہے۔ کیونکہ میری ایک لیڈی سے بات ہوئی، وہ کہہ رہی تھیں، وہ کافی ڈپریس تھیں کہ جی جب مجھے ڈائیورس ہوا تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جی آپ لوگ تو ساری بہنیں ہی ایسی ہیں، تو آپ کا تو سارا خاندان ہی کریکٹر لیس ہے، تو بڑا مطلب میرے کریکٹر پہ بھی بولا۔ تو دیکھیں
मत सोचें कि अगला इंसान आपको क्या कह रहा है। आप खुद को इतना डैमेज क्यों कर रहे होते हैं दूसरे के कहने पे, वो भी ऐसे इंसान के कहने पे जिस इंसान ने आपको छोड़ना है और छोड़ने के लिए ऐसे बोल रहा है। मुझे बताएं, एक इंसान फ़र्ज़ करें साल से या 2 साल से एक ऑफिस में काम कर रहा है और उसका बॉस जो है वो उसको निकालना चाह रहा है, तो आप मुझे बताएं कि क्या वो ये बोलेगा बहुत अच्छे थे, आप तो टाइम पे आते थे, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं आपको निकालना चाह रहा हूँ, सॉरी टू से। नहीं ना, वो ऑब्वियसली वैसे नहीं बोलेगा। वो बोलेगा भाई आप टाइम पे नहीं आते थे, आपने काम अच्छा नहीं किया, आपने तो ये किया, आपने तो वो किया। क्योंकि जब भी वो उसको निकालेगा वो उसकी खामियां बयान करेगा। तो सेम ऐसे ही जब भी कोई इंसान, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो एक लड़की है या लड़का है, वो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, तो जब भी उसने छोड़ना है, अपनी जान छुड़ानी है, तो वो उसमें खामियां ही निकालेगा। तो कभी भी ऐसी बातों को सीरियस ना लिया करें, ठीक है। और मेरी वीडियोस को बहुत गौर से सुना करें, ये आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ। मुझे फीडबैक भी दिया करें, मेरी जो गलती होती है मुझे वो भी बताया करें, मुझे ये भी बताया करें कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक बनाऊँ। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए आती हूँ। और अगर आप लोग ही मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, तो मेरे क्या फ़ायदा आने का। मेरी तो मोटिवेशन फिर ज़ीरो हो जाती है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं न्यू हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी हौसला अफजाई होगी, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ और आपके साथ अपने दिल की बात किया करूँ और आपकी दिल की बात सुना करूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मैं साथ में मैसेंजर का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे बताएं। जैसे अभी मैंने उन लेडी का कहा, तो जैसे कि मैंने आपको उन लेडी का बताया, इसी तरह से आप भी अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आपको फ्री ऑफ कास्ट आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में अपना प्रॉब्लम मुझे बताएं, मैं उसका हल निकालूंगी, ठीक है। हो सकता है कि मैं एज में आपसे छोटी हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरा तजुर्बा, मेरी रिसर्च या मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो। सो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस करें, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह, जितना मुझसे हो सका। क्योंकि आपको पता है हर इंसान में इल्म की कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो आज से आप सब ने क्या करना है, अपना ख्याल खुद रखना है। इवन आपने अपने माँ बाप पे भी डिपेंडेंट नहीं होना, अपने बहन भाइयों पे भी नहीं होना, आपने अपना ख्याल खुद रखना है। क्योंकि आपकी ज़ात है। आज से अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ। मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं किया करें, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह।